جب سے ہم نے یہ حدیث سنی کہ ہر قدم رکھنے پر اٹھانے پر اللہ کریم گناہ مٹاتا ہے، درجات بلند کرتا ہے اور نیکیاں لکھتا ہے، ہم اپنے قدم چھوٹے چھوٹے قریب قریب کر کے رکھتے تھے تاکہ قدم جتنے زیادہ ہوں ہمارے رب ہمارے درجات اتنے بلند کریں، ہمارے گناہ اتنے مٹا دیں۔ فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف، اسلامک اسکالر۔ وہ اعمال جن کو اپنانے سے بندہ حج اور عمرے کا ثواب حاصل کر سکتا ہے، ان اعمال میں سے پہلا عمل وہ یہ ہے کہ انسان نماز فجر جماعت کے ساتھ ادا کرے، پھر مسجد میں ہی اللہ کا ذکر کرتا رہے، باوضو ہو کر سورج چڑھنے تک مسجد میں رک کر اللہ کا ذکر کرے، اور سورج چڑھنے کے بعد 2 رکعتیں ادا کرے۔ تو ان 2 رکعتوں کے ادا کرنے سے اور نماز فجر سے لے کر سورج طلوع ہونے تک مسجد میں رکنے سے اللہ کریم اس کو پورے حج عمرے کا ثواب نصیب فرماتا ہے، اس کا اجر پورا ہے، پورا ہے، پورا ہے۔ اس کے ساتھ یہ گزارش بھی کی تھی، اگر کسی بندے کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی تو سورج چڑھنے کے بعد وہ چاشت کی 2 رکعتیں ادا کر لے، تو 2 رکعتیں ادا کرنے سے اس کے تمام جسم سے صدقے کی ادائیگی ہو جاتی ہے۔ اور اگر ان 2 رکعتوں کو 4 کر کے پڑھ لے، 2 کر کے 2 رکعتیں کر کے اگر ان کو 4 رکعتیں بنا لے تو اللہ کی طرف سے ضمانت ہے کہ آدم کے بیٹے صبح صبح تو 4 رکعتیں میرے لیے ادا کر، میں رب شام تک تجھے تیرے تمام معاملات میں کافی ہو جاؤں گا۔ تو یہ 2، 4، 6، 8 رکعتوں تک ان کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ اور صحیح مسلم میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللَّهُ، پیارے پیغمبر 4 رکعتیں ادا کیا کرتے تھے اور اس سے زیادہ جتنا پڑھنا چاہتے تھے پڑھ لیتے تھے۔ تو اس میں جب اللہ موقع دے کہ آپ نماز فجر جماعت سے ادا کریں تو پھر پوری کوشش کر کے اہتمام کر کے سورج چڑھنے تک اپنے آپ کو مسجد میں پابند کریں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اور سورج چڑھنے کے بعد 2 رکعتیں ادا کریں، تو اللہ کریم اس عمل سے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب نصیب فرماتا ہے۔ دوسرا وہ عمل جس کے کرنے سے حج عمرے کا ثواب ملتا ہے وہ یہ ہے کہ گھر سے باوضو ہو کر مسجد میں نماز کی ادائیگی کے لیے پیدل چل کے آنا۔ گھر سے باوضو ہو کر مسجد کی طرف نماز کی ادائیگی کے لیے پیدل چل کے آنا، اس پر بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کریم حج اور عمرے کا ثواب نصیب فرماتا ہے۔ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مشى الی صلاۃ مکتوبہ، وہ شخص جو اپنے گھر سے نکلا، فرضی نماز ادا کرنے نکلا، من مشى الی صلاۃ مکتوبہ فی الجماعہ فہی کحجۃ، جو بندہ اپنے گھر سے فرضی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے لیے نکلا، فہی کحجۃ، تو اس کا یہ عمل اس کے لیے ایسے ہے جیسے اللہ کریم کے سامنے وہ حج کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ فہی کحجہ، تو یہ حج کی مانند ہے۔ ومن مشى الی صلاۃ تطوع فہی کعمرہ، اور جو اپنے گھر سے نفلی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف نکلا تو فرمایا اللہ کریم اس کو
عمرے کا اجر نصیب فرمائیں گے۔ فرضی نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے نکلا تو حج جیسا اجر ہے، اور اگر نفلی نماز پڑھنے آ گیا تو اس کا اجر بھی اللہ کریم اس کو عمرے جیسا نصیب فرمائیں گے۔ سنن ابی داود، مسند احمد اور طبرانی وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے۔ اور ابو داود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ فرمائے ہیں وہ فرمایا من خرج من بیتہ متطہرا، جو بندہ اپنے گھر سے باوضو نکلا، مسجد کی طرف چلا، فرضی نماز ادا کرنے آیا، فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ، اس کا اجر اس حاجی جیسا ہے جو احرام باندھ کر بیت اللہ کی طرف جا رہا ہے۔ کتنا عظیم عمل ہے، لاکھوں روپیہ لگا کر آپ حج کرنے جاتے ہیں، اور یہاں آپ ہر نماز کے لیے، فرضی نماز کے لیے، عمومی اوقات میں نفلی نماز کے لیے حج عمرے کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبہ فاجرہ کاجر الحاج المحرم، جو بندہ اپنے گھر سے باوضو ہو کر مسجد کی طرف نکلا تاکہ فرضی نماز ادا کرنے جائے تو اس کا اجر اس حاجی جیسا ہے جو احرام باندھ کے جا رہا ہے۔ ومن خرج الى تسبیحۃ الضحیٰ، اور جو اپنے گھر سے باوضو ہو کر چاش کی نماز ادا کرنے نکلا، لا ينسبہ الا ایاہ، اس کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ وہاں جا کر میں یہ اپنے چاش کی نماز ادا کروں، یہ نفلی نماز ادا کروں، فرمایا فاجرہ کاجر المعتمر، تو اس بندے کا اجر اس بندے جیسا ہے جو عمرہ کرنے نکلا ہوا ہے۔ سنن ابی داود کی یہ روایت ہے۔ آج میرے بھائیوں، آج کاروبار میں لگ کر، دکانداری میں لگ کر، بزنس جاب میں لگ کر میں کتنے اجر سے محروم ہوں۔ روزانہ 5 حجوں کا اجر لے سکتا ہوں، اور نفلی نماز تو جب چاہے پڑھنے آؤں سوائے ممنوع اوقات کے، تو کتنی دفعہ میں عمرے کا اجر بھی لے سکتا ہوں۔ پر آج امت محروم ہے ان اجور سے۔ یہ سارے اجر جو اللہ کریم نے اپنے بندوں کو اپنے قریب کرنے کے لیے جو یہ اجر نصیب فرمانے تھے، آج جان بوجھ کر دنیا کی خاطر آج انسان ان بڑے بڑے اجروں سے محروم ہے۔ کتنا مشکل ہے آپ کے لیے کہ آپ ظہر کی اذان سنتے ہیں اور آپ کے ذہن میں ہو کہ میں نے آج اپنی دکان سے، اپنے کاروبار سے اس لیے مسجد جانا ہے کہ اس پر جانے پر، چلنے پر اللہ کریم ایک حج کا ثواب دیتا ہے۔ 10-11 بجے آپ کے ذہن میں آتا ہے چلو چاشت ادا کرنے جاتا ہوں، آج 2 رکعتیں 4 رکعتیں، عمرے کا اجر ملتا ہے۔ بیدار ہے، فارغ ہے، مصروف بھی ہو تو اجر کتنا ہے۔ نماز عصر پر بھی یہی کہ جو بندہ گھر سے باوضو ہو کر فرضی نماز کے لیے نکلے، فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ، فرضی نماز پڑھنے نکلا ہے تو اس کا اجر اس حاجی جیسا ہے جو کہ عمرہ باندھ کے جا رہا ہے، جو احرام باندھ کے جا رہا ہے، جو محرم ہے اور احرام کی حالت میں۔ نماز مغرب کے وقت اپنے بچوں میں ہوتا ہوں، اذان بھی سنتا ہوں، پر اس اجر سے محروم ہوں، چونکہ میں اب کھانا کھا چکا ہوں، جسم بوجھل ہو چکا ہے، اب عشاء کی نماز کون پڑھنے جائے مسجد میں۔
ہر نماز پر، ہر فرضی نماز پر. اور صحیح سند سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر کوئی بندہ اپنے گھر سے فرضی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے لیے نکلا تھا اور مسجد میں پہنچا اور وہ جماعت نکل بھی چکی تھی، تو جن لوگوں نے نماز ادا کی ہے باجماعت، اللہ کریم اس کو بھی ان جیسا اجر نصیب فرما دے گا. کوئی محروم نہیں ہے. آج میرے بھائیوں، مسجدوں کی طرف وقت پر آنا بڑا مشکل بن گیا ہے، مجھ پر بڑا بوجھل ہے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسجدوں کی طرف آنے پر بے شمار انعامات بیان کیے ہیں، اللہ کے فضل بیان کیے ہیں. سبزی لینے یہ بوڑھا چلا جاتا ہے، پینشن لینے جا سکتا ہے، کوئی فوت ہو گیا فوتیدگی پر جا سکتا ہے، کانپتی ٹانگوں کے ساتھ، لرزتے ہاتھوں کے ساتھ شادی پر بیٹھا ہے، پر اس کے لیے مسجد میں آنا بڑا گراں ہے. یہ اللہ کریم نے اس بندے کی غفلت کی بنیاد پر اس بندے کو اس قابل ہی نہیں چھوڑا کہ مسجد میں آ کر اللہ کے سامنے سجدہ کر سکے. پر ہوتے ہیں، جمعات پر اتنے لوگ نہیں ہوتے جتنے جمعے پر ہوتے ہیں، اتنے فرضی نماز پر نہیں ہوتے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی فضیلت بیان کر دی. جو بندہ باوضو ہو کر نماز باجماعت کی نیت سے گھر سے نکلا، فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِ الْمُحْرِمِ، اتنا بڑا اجر ہے اس کے لیے جس طرح احرام باندھ کر یہ حج کرنے جا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خوشخبریاں سنائی ہیں. صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، من غدا الى المسجد او راح اعد اللہ له نزلا فی الجنہ کلما غدا او راح. کاش کہ آج اس حدیث پر مسلمانوں کو یقین آ جائے، اور اس حدیث پر یقین آنے کے بعد مسجدوں کی طرف نماز کے لیے آنے کی محبت دلوں میں پیدا ہو جائے. کتنی بڑی عظیم روایت ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں، من غدا الی المسجد او راح، جو صبح صبح مسجد آیا، او راح، راح کا معنی ہے کہ زوال کے بعد، ظہر کے لیے آ رہا ہے یا عصر کے لیے آ رہا ہے، یعنی جو بندہ مسجد میں نماز ادا کرنے آ رہا ہے، اعد اللہ لہ نزلا فی الجنہ کلما غدا او راح. اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں، بندہ گھر سے نکلتا ہے، رب کائنات اس بندے کے لیے جنت میں اس کی ضیافت کا انتظام کروانا شروع کر دیتے ہیں. اعد اللہ لہ نزلا فی الجنہ، جنت کی مہمان نوازی کون تیار کروا رہا ہے؟ اعد اللہ لہ. اللہ کو یہ بندہ اتنا پیارا ہے، اتنا محبوب ہے، یہ جب گھر سے نکلتا ہے، کلما راح کلما غدا او راح، جب بھی صبح شام کسی وقت بھی مسجد کی طرف آتا ہے، اللہ کریم اس بندے کے لیے جنت میں ضیافت کا انتظام کرواتے ہیں، مہمان نوازی کا انتظام کرواتے ہیں. میرا رب میرے لیے ضیافت تیار کروا رہا ہے اور میں اپنے رب کے لیے جھکنے مسجد جا رہا ہوں. تیرے لیے جنت میں مہمان نوازی تیار ہوتی ہے. کیا یہ بات میرے بیٹوں نے سمجھ لی؟ میرے بھائیوں کو اس بات کی سمجھ ہے کہ میں دکان چھوڑ کر مسجد آ رہا تھا، اللہ نے جنت میں مہمان نوازی تیار کروانا شروع کی تھی، میری ضیافت کا انتظام ہو رہا تھا. صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث. آپ کی ضیافت تیار کرے کوئی ایم پی ایم این اے، آپ وقت سے پہلے جا کے بیٹھنا شروع کریں گے، بڑے فخر سے لوگوں کو بیان کریں گے، فلاں نے میری دعوت کی تھی، فلاں نے میری ضیافت کی تھی. پھر کوئی وزیر کرے تو کیا ہی کہنے، وزیر اعظم کے اگر آپ مہمان بن جائیں
تو میزبان کی اتنی شان بیان کر کر کے آپ کہتے ہیں دیکھو اس نے مجھے بلایا ہے. صبح شام جب بھی تم مسجد کی طرف آتے ہو تمہارا رب تمہارے لیے مہمان نوازی کروا رہا ہے, تمہارے لیے ضیافت کا انتظام کروا رہا ہے. تو اللہ کریم تمہاری میزبانی کا فرشتوں کے ذمے لگا کر اچھا اہتمام کروا کے تمہاری ضیافت تیار ہو رہی ہے. گھر سے نکلے تو پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ جو بندہ گھر سے نکلتا ہے بِكُلِّ خَطْوَةٍ نَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةً, اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں جو قدم تم مسجد کی طرف اٹھا کے آتے ہو اللہ کریم ہر قدم کو صدقے کے طور پر لکھ دیتے ہیں. صدقہ. ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ جو ہر قدم انسان اٹھاتا ہے اللہ کریم ہر قدم کے عوض اپنے بندے کے درجے کو بلند کرتا ہے, اپنے بندے کے گناہ کو مٹاتا ہے اور اپنے بندے کے لیے نیکی لکھوا دیتا ہے. 3 کام. ہر قدم جو اٹھا رہا ہے اس پر اللہ کی طرف سے درجات کی بلندی, ہر قدم جو رکھ رہا ہے اللہ کی طرف سے اس بندے کے گناہوں کے مٹانے کا ذریعہ. آپ نے اپنے صحابہ سے بھی پوچھا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بالخطایا, اے میرے صحابہ, اے میری امت کے لوگوں, کیا تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جس سے اللہ کریم اپنے بندے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے, لغزشیں ختم ہوتی ہیں, گناہ مٹنے شروع ہوتے ہیں, اللہ اسے گناہ مٹاتا ہے. صحابہ نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ, ضرور بتائیے. فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ, جب تمہارا دل نہ چاہ رہا ہو, شدید سردی ہو, نہ جب دل نہیں چاہ رہا اس وقت بھی پورے اہتمام کے ساتھ مل مل کے وضو کرنا, اس سے اللہ کریم انسانوں کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اور دوسری بات کیا فرمائی وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ, جتنے قدم زیادہ اٹھا کے مسجدوں کی طرف آؤ گے اللہ کریم تمہارے اتنے ہی گناہ مٹا دے گا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا نُقَارِبُ أَقْدَامَنَا, جب سے ہم نے یہ حدیث سنی کہ ہر قدم رکھنے پر اٹھانے پر اللہ کریم گناہ مٹاتا ہے, درجات بلند کرتا ہے اور نیکیاں لکھتا ہے, ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ ہم قدم چھوٹے چھوٹے قریب قریب کر کے رکھتے تھے تاکہ قدم جتنے زیادہ ہوں ہمارے رب ہمارے درجات اتنے بلند کریں, ہمارے گناہ اتنے مٹا دیں. بنو سلیمہ نے جب مسجد نبوی کے قریب رہائش رکھنے کا پروگرام بنایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں, وہی رہو. جو بندہ مسجد میں جتنا دور سے چل کے آتا ہے اللہ کریم اس کو اتنا ہی اجر نصیب فرماتے ہیں. تمہارے ہر قدم کو اللہ کے ہاں لکھا جا رہا ہے, یہ تمہاری نیکی ہیں. ہم کہتے ہیں ہمارے آس پاس مسجد کوئی نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ان آدم الناس اجرا ابعدهم ممشا, لوگوں میں سب سے زیادہ اجر ان لوگوں کو ملتا ہے جو جتنا دور سے آتے ہیں. جتنا دور سے آتا ہے اجر بھی اس کو اتنا ہی زیادہ ہے. آج مجھے اپنے گھر کا مسجد تک فاصلہ تو بڑا یاد رہتا ہے, پر اس فاصلے پر جو اجر ملنا تھا, زیادہ اجر ملنا تھا, وہ آج ہم بھول گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان لم یخطو خطوۃ الا کتبت له حسنہ ومحیت عنہ سیئہ, جب انسان کوئی قدم اٹھاتا ہے تو اللہ کریم اس قدم پر اس کے لیے نیکیاں لکھواتا ہے اور اس سے غلطیاں مٹا دیتا ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان اللہ کریم کے سامنے نماز کی ادائیگی کے لیے آیا تھا, اندھیروں میں چل کے آیا ہے, گلیوں میں لائٹ نہیں ہے,
مغرب کے وقت بھی اندھیرا ہو رہا ہے، آ جا رہا ہے، عشاء کے وقت بھی، فجر کے وقت بھی۔ پیارے پر فرماتے ہیں بشر المشائین، بشر المشائین فی الظلم بالنور التام یوم القیامہ، جو اندھیروں میں چل کر مسجد کی طرف آتے ہیں ان کو خوشخبری دیجئے کہ قیامت کے دن جب چاروں طرف اندھیرے ہوں گے اللہ کریم اس کو پورا نور نصیب فرمائے گا، مکمل روشنی اس کے ساتھ ہوگی جو اس کو رہنمائی کرے گی، تیرا راستہ جنت کو یہ جاتا ہے۔ آج ان مسجدوں کے ساتھ جو ہمارے تعلقات تھے وہ کمزور ہو گئے۔ فیصلے مسجد میں ہوتے تھے، نکاح مسجد میں ہوتے تھے، صلح مسجد میں ہوتی تھی، اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایتیں مسجد میں آیا کرتی تھیں۔ معاشرے کا یہ گہوارہ تھا۔ آج ان مسجدوں سے لا تعلقی نے ہمیں اور ہمارے بچوں کو دین سے بہت دور کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بالخصوص جمعے کے حوالے سے بھی آپ نے الگ سے ایک روایت بیان کی ہے، جمعے کے دن مسجد کی طرف چل کے آنا، اس کی بھی الگ سے فضیلت پیارے پیغمبر نے بیان کی۔ ہم سمجھتے ہیں 1:30 بجے چونکہ خطبہ ختم ہونا ہے تو بس 5-10 منٹ پہلے جائیں گے۔ یقین مانے میرے بھائیوں، دنیا نے آج ہمیں اتنا مشغول کر دیا کہ ہفتے بعد جو انسان کی ٹیوننگ ہونی تھی وہ بھی پوری نہیں ہو پاتی۔ جو پہلے 15-20 منٹ میں بات گزر گئی ہو سکتا وہ دوبارہ رپیٹ نہ ہو، محروم رہ گئے آپ۔ ہم تو گھڑیاں دیکھتے ہیں، اتنے بجے نماز کھڑی ہوتی ہے، اتنا منٹ پہلے بھی چلے جائیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جمعے کے دن پہلی گھڑی میں آتا ہے اللہ کریم اس کو ایک اونٹ کی قربانی کا اجر نصیب فرماتے ہیں، جو دوسری گھڑی میں آتا ہے اس کو گائے کی قربانی کا اجر ملتا ہے، جو تیسرے میں آتا ہے اس کو مینڈے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، جو چوتھی میں آتا ہے اس کو مرغی کے، اور جو 5ویں گھڑی میں آتا ہے اس کو انڈا اللہ کے نام پر قربان کرنے کا اجر نصیب فرماتا ہے۔ لیکن جب امام منبر پر چڑھ جاتا ہے، وہ فرشتے جو گیٹ پر نام لکھ رہے ہوتے ہیں، ہفتے کے بعد نام جانے تھے اللہ کے پاس، اللہ کے سامنے نام پیش کیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے آپ دوران خطبہ آ گئے، آپ کا خطبہ تو ہو گیا پر اللہ کریم کے سامنے آپ لوگوں کا نام نہیں گیا۔ ہفتے بعد بھی اللہ کے سامنے لکھے ہوئے تحریر شدہ رجسٹر میں اپنا نام نہیں لکھوا پاتا، یہ سمجھتا ہے میں دنیا میں بڑا کامیاب ہوں، میرا کاروبار بڑا اچھا ہے، میں بہت بزنس مین بن گیا۔ بھائی تو گھاٹے میں ہے۔ جب تو آخری وقت میں آئے گا تو تیری اولاد تجھ سے بھی آخر وقت میں آئے گی، اور اگلی نسل میں تو شاید جمعہ بھی نصیب نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من غسل یوم الجمعۃ واغتسل ثم بکر وابتکر ومشى ولم يركب ودنا من الامام فاستمع ولم يلغو، وہ بندہ جس نے غسل کیا جمعے کے دن، اچھا غسل کیا اور جلدی کی اور خوب جلدی کی، یعنی امام کے کم از کم امام کے منبر پر چڑھنے سے پہلے پہلے وہ مسجد میں آ گیا۔ واللہ پہلی گھڑی والے تو شاید کسی مسجد میں ایک بندہ بھی نہ ملے۔ اس پہ پہلی گھڑی سے مراد کچھ نے کہا جی نماز فجر سے لے کر امام کے منبر پر چڑھنے تک یہ ساری ان کی 5 گھڑیاں بنائی جائیں، 5 حصے بنائے جائیں، تو پہلے حصے میں جو آ گیا۔ کچھ نے کہا سورج چڑھنے کے بعد، زیادہ بہتر یہی ہے کہ سورج چڑھنے سے لے کر امام کے منبر پر چڑھنے تک یہ 5 حصے بنائے جائیں۔ پانچ گھنٹے بنا لیں، مثال دے رہا ہوں، تو پہلے گھنٹے میں جو آ گیا اس کو
اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے. یعنی سورج کے چڑھنے سے لے کر 1 گھنٹے تک کتنے لوگ ہوتے ہیں جو جمعے کی تیاری کر کے مسجد میں بیٹھے ہوں؟ ایک بھی نہیں ملتا. آپ کیا سمجھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ عمل ایسے بتا دیا کہ امت میں ایسے لوگ تھے ہی نہیں؟ دوسری گھڑی میں آنے والے کتنے ہیں؟ اکثر تو وہ ہیں جو صرف اذان سے کچھ عرصہ پہلے آتے ہیں، اور کوئی اکثر وہ ہوتے ہیں جو اذان کے بعد آتے ہیں، اور بہت زیادہ وہ ہیں جو خطبے کے ختم ہونے کے وقت آتے ہیں. ہفتے میں اگر آپ کے پاس اللہ کو دینے کے لیے 35 سے 40 منٹ بھی نہیں ہے تو پھر دیکھ لیں کہ آپ کامیاب ہیں یا ناکام ہیں. کہ جس بندے نے غسل کیا، اچھا غسل کیا، پھر جلدی آ کے مسجد میں بیٹھا، امام کے قریب ہو کے بیٹھا، امام کے قریب ہو کے بیٹھا. یہ جو باہر بھائی احباب دھوپ میں بیٹھے ہیں، پہلے بھی ان بھائیوں کو متنبہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم صفیں ویسے کیوں نہیں بناتے جس طرح اللہ کے ہاں اللہ کے فرشتے بناتے ہیں. صحابہ نے کہا جی کیسے بناتے ہیں؟ کہا یتمون الصف الاول فالاول، پہلی صف مکمل کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر بعد والی مکمل کرتے ہیں. یہ دھوپ میں بیٹھنے والے لوگ دیکھ لیں کہ اجر کے کس کھاتے میں ہیں. اور سخت ترین روایت اللہ کے نبی نے بیان کی، فرمایا جو لوگ صفوں میں نماز میں آتے ہیں، صفوں میں پیچھے پیچھے رہتے ہیں، جنت میں چلے بھی گئے تو اللہ ان کو جنت میں بھی پیچھے رکھے گا. کیا یہ حدیث پہلے ہم نے نہیں سنی؟ یہ دھوپ کے چکر میں جنت میں داخل بھی ہو گئے تو پیچھے ہی ہوں گے، یہ پیارے پیغمبر نے بیان کیا ہے. اگلے جمعے تک پھر یہ حدیث بھول جائے گی. الفاظ کیا ہے؟ ثم دنا من الامام، پھر امام کے قریب ہو کے بیٹھا، یعنی پہلی صف میں جگہ موجود ہے تو اس کو نہیں چھوڑے گا، پہلی صف مکمل کرے گا، اس کے بعد پچھلی. امام کے قریب ہو کے بیٹھا اور بات کو غور سے سنا. ولم یلغو، کوئی لغو بات نہیں کی. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کان لہو بکل خطوۃ عمل سنۃ اجر صیامها وقیامها. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کریم اس بندے پر جو جمعے کے دن غسل کر کے جلدی امام کے قریب ہو کے بیٹھا، اللہ کریم ہر قدم پر اس بندے کو 1 سال کے عمل کا ثواب دے گا. 1 سال کے عمل کا ثواب دے گا. کیسے؟ اجر صیامها وقیامها، جس طرح کہ اس بندے نے روزانہ روزہ رکھا ہو اور رات کو تہجد پڑھی ہوگی، پورے سال کا ثواب دے گا 1 قدم پر. 1000 قدم چل کے آیا ہے، 1000 سال کا ثواب ملے گا. اور وہ 1000 سال بھی کیسا کہ دن کا روزہ اور رات کو تہجد. اللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ تو تمہیں معاف کرنا چاہتا ہے. اور یہاں حدیث میں الفاظ کیا ہیں؟ ومشا ولم یرکب. یہاں ایک لفظ بالخصوص آپ نے بیان کیا ہے، پیدل چل کے آیا، سوار ہو کے نہیں آیا. کوئی ماڈل ٹاؤن اے سے آ رہا ہے، کوئی بی سے آ رہا ہے، کوئی سی سے بھی آئے، کوئی کہیں سے بھی آئے، کیا اس کے لیے پیدل چل کے آنا ممکن نہیں ہے؟ اللہ میں حیران ہوں، کہتے 25 کلومیٹر واک کرتے ہیں، 20 کلومیٹر واک کرتے ہیں، 10 کلومیٹر واک کرتے ہیں. آنے کی بات ہے، جانے پر بے شک آپ کسی چیز سے چلے جائیں. فرمایا مشا ولم یرکب، پیدل چل کے آیا ہے، سوار ہو کے نہیں آیا. سوار بھی ہو کے آیا تو اجر ہے، لیکن جو اس پر اس کو 1 سال کا ثواب ملنا ہر قدم پر، کہا کہ وہ پیدل آئے، چل کے وہ پیدل آئے، وہ کسی چیز پر سوار ہو کے نہیں آیا. اللہ کریم اس بندے کو ہر قدم پر کیا دے گا؟ اجر سنۃ اجر صیامها وقیامها. اللہ کریم اس کو پورے سال کے عمل کا ثواب دے گا، اس کے روزوں کا اور اس کے قیام کا. چھوٹے چھوٹے عمل ہوتے ہیں، اجر دیکھیں کتنا ہے. تو دوسرا عمل جو آج ہم نے سنا وہ عمل یہ تھا کہ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبہ فاجرہ کاجر الحاج المحرم. جو فرضی نماز ادا کرنے کے لیے
گھر سے باوضو ہو کر نکلا، اللہ کریم اس کو اس حاجی کا ثواب دیتا ہے جو احرام کی حالت میں اللہ کے گھر کی طرف جا رہا ہے۔ اور اگر وہ نفل پڑھنے کے لیے مسجد آیا تو اللہ کریم اس کو عمرے کا ثواب نصیب فرمائیں گے۔ بھائیو، دن میں پانچ دفعہ اللہ کریم آپ کو حج کا ثواب دے، اور نفل جب آپ پڑھنے چاہیں آ جائیں، ممنوع اوقات کے علاوہ بار بار آپ یہ ثواب لے سکتے ہیں۔ جب آپ پریشان ہوں، دل میں کوئی تنگی الجھن ہو، تو بھائی اس پر عمل کر کے دیکھیں۔ وقت سے پہلے مسجد میں آ کر دیکھیں، اذان سے پہلے رکعتیں پڑھ کے، اذان کے بعد اللہ سے دعا مانگ کے دیکھیں، اللہ زندگی کے سارے غم آپ بھولنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ کریم نے اپنے دین میں اور دین پر عمل کرنے میں سکون رکھا ہے۔ اللہ کریم ہمیں جو ہم نے سنا ہے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ چھوٹے چھوٹے عمل جس پر اللہ نے اتنا بڑا اجر دیا ہے، اللہ کریم وہ اعمال ہمیں اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنی اولادوں کو حرفاً وہ چیزیں اللہ سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فجزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔ خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔